السلام علیکم، میں ہوں عمر اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ ڈوگماز۔ آج ہم نے پاکستان کے اندر آبادی کی کثرت کے بارے میں بات کرنی ہے جو کہ سال بہ سال بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ آج ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ پاکستان میں آبادی کا تیزی سے بڑھنا کیا خطرے کی علامت ہے اور مستقبل کے اندر ہم آبادی کی کثرت کی وجہ سے نقصان اٹھا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اگر بات کو شروع کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر 29% 15 سال سے 29 سال کے لوگ موجود ہیں جو کہ تعلیم یافتہ ہیں، اور اس کے بعد 64% آبادی ایسی ہے جن کی عمر 30 سال سے کم ہے، جن کے اندر لٹریسی لیول بھی بہت کم ہے۔ اگر اوور آل لٹریسی لیول دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر 65% ہے جو کہ یورپین کنٹریز سے بہت کم ہے۔ لٹریسی لیول یا لٹریسی ریٹ پاکستان میں اتنا زیادہ کس طرح ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا لکھا ہونے کے لیے جو شرائط رکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بندہ جو صرف اپنا نام لکھنا جانتا ہو وہ پڑھے لکھوں میں شمار ہوتا ہے، جبکہ یورپین کنٹریز میں ایسا نہیں ہے۔ ان کے اصول اور ان کے ضوابط اس سے کئی حد تک بڑھ کے ہیں۔ اگر ہم موازنہ کریں اپنی آبادی کا یورپین کنٹریز کے ساتھ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ 16% آبادی 15 سے 29 سال کے درمیان ہے اور 17% آبادی 30 سال سے کم عمر لوگوں کی ہے۔ باقی 70% سے زیادہ آبادی ان کی مڈل اور بوڑھے لوگوں کی زیادہ ہے۔ مڈل ایج لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ 40 سے 60 کے درمیان آتے ہیں، اور بوڑھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو اور وہ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہوں، ان کو ہم نے بوڑھوں میں شمار کیا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر آبادی کا تیزی سے بڑھنا ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آپ یہی سنتے آ رہے ہوں گے کہ آبادی کا بڑھنا ملکوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو میں نے آپ کو حقائق بتائے ہیں۔ اگر ہم اسی آبادی کو سیدھے راہ پہ چلانے میں اور ملک کے لیے بہتری کی طرف لانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہی ہمارے لیے ایک سرمایہ کے طور پہ، ہمارے لیے ایک ایندھن کے طور پہ کام کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے مقابلے میں ہمارے پاس 4 گنا زیادہ نوجوان نسل ہے، اور نوجوان نسل کو استعمال کرنے کے لیے ایک عظیم لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اس ملک کے اندر پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کے علاوہ ابھی تک یہ نہیں حاصل کر سکا۔ اگر ہم بات کریں کہ آبادی کو کس طرح منتظم انتظام ان کا کیا جا سکتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم 2 مثالوں سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے اندر زیادہ تر جاگیردارانہ نظام ہے، میں نے پہلے بھی بات کی تھی۔ یہاں پہ لوگ اپنے آپ کو ٹھاٹ بھاٹ سے رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ جو رہائشیں وغیرہ تیار ہوتی ہیں ان کی وڈتھ زیادہ ہوتی ہے اور ہائٹ وائز وہ کم ہوتی ہیں، اور یہ یورپ کے اندر جو نظام ہے اس سے بالکل مختلف ہے۔ یورپین کنٹریز میں لمبائی کے رخ زیادہ عمارتیں بنائی جاتی ہیں، یعنی ایک عمارت کے اندر 100 سے زیادہ منزلیں بنا دی جاتی ہیں اور چوڑائی ان کی کم ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک کنال جگہ ہے وہاں پہ پاکستان کے اندر صرف ایک خاندان رہ رہا ہے، تو وہاں پہ اگر ایک کنال جگہ کے اوپر 100 منزلیں بنا دی جائیں تو وہاں پہ 100 خاندان رہ سکتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ یورپ کے اندر ہے۔ اور پھر وہاں پہ ایک جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ ایک لمٹ انہوں نے علاقوں کی سیٹ کی ہوتی ہے، جہاں پہ انہوں نے وہ لمٹ کو ٹچ کرتے ہی وہاں پہ لوگوں کو مزید بڑھنا، مزید لوگوں کا مائیگریٹ کرنا یا وہاں رہنا وہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ پاکستان کے اندر ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر یہ آبادی آدھے پاکستان سے زیادہ ہے، اور پنجاب کے اندر جو آبادی ہے اس کی زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پورے شہر سے، پورے ملک سے زیادہ جو سہولیات ہیں وہ لاہور کے اندر موجود ہیں۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا آبادی کا بڑھنا ہے۔ اگر میں اپنے نقطہ نظر سے بات کروں یا فکر اور فاقے کو دیکھ کے بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا مسئلہ اصل میں آبادی کا بڑھنا نہیں ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ لیک آف مینجمنٹ ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظر دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو یورپ آج کل اپنا رہا ہے کہ جب ایک شہر کے اندر لوگوں کی آپ کی طرف سے متعین کردہ تعداد پوری ہو جائے تو آپ نئے شہر کی جو ہے تعمیر شروع کر دیں۔ اس کی سگنیفیکنس ہمیں سمجھ نہیں آتی اصل میں۔ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اگر سپوز کریں آپ نے ایک شہر کے اندر 2000 لوگوں کی
رہائش کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ جب وہاں پہ 1800 لوگ ہو جائیں تو وہاں پہ آپ نئے لوگوں کی آمد یا نئے لوگوں کی ہجرت وغیرہ ختم کر دیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ ان کی آگے سے اولاد وغیرہ بڑھے گی تو وہ آپ کی لمٹ پوری ہو جائے گی۔ لیکن جب 2000 لوگوں کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو سٹاف کی ضرورت ہوگی، آپ کو وہاں پہ جتنی فیسلٹیز چاہیے ہوں گی وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی، کیونکہ 2000 لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے کم ہاسپٹل چاہیے، 2000 لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے کم ڈاکٹرز چاہیے، کم ٹیچرز چاہیے، کم فیولنگ اسٹیشنز چاہیے، کم وہاں پہ پولوشن وغیرہ ہوگی، آلودگی وغیرہ کم ہوگی، اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کو یونیورسٹیز کم ضرورت ہوگی، تو اس سے آپ کو ایک چھوٹے لیول پہ مینجمنٹ بہت آسان ہو جائے گی۔ اگر اسی طرح نیا شہر بن جائے گا، وہاں پہ نئی مینجمنٹ آئے گی، سگنلز کی کم ضرورت پڑے گی، پولوشن کم ہوگی، فیسلٹی زیادہ ملیں گی، تو ملک کو ترقی پہ لے کے جانے کے اندر آسانی ہوگی، کمپیریزن کم ہوگا۔ پاکستان کے اندر جب پاکستان بنا تھا تو لاہور ٹھوکر سے شروع ہو کے بھاٹی پہ ختم ہو جاتا تھا، لیکن آج لاہور ٹھوکر سے 20-30 کلومیٹر دوسری طرف بھی ہے اور بھاٹی سے 20-30 کلومیٹر آگے بھی جا چکا ہے۔ لاہور چاروں طرف سے بڑھی جا رہا ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ پنجاب لاہور کے اندر شامل ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں کو ناموں سے زیادہ مطلب ہے۔ پھر یہاں پہ اگر ڈویژنز کی بات کر لی جائے کہ اگر ہم پنجاب کے 3 حصے کر دیں گے تو وہاں پہ لوگوں کا آپ رد عمل دیکھیں گے، ہیٹ پہ لائیں گے کہ آپ توڑنا چاہ رہے ہیں، ہماری یونٹی کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ اس لحاظ سے یہ بات نہیں کی جا رہی، مینجمنٹ کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے، انتظام کرنے کے لحاظ سے یہ بات کی جا رہی ہے، جو کہ نقطہ نظر بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری مینجمنٹ کس طرح مضبوط ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ لٹریسی لیول ہے، ایجوکیشن ہے۔ اگر آپ لوگوں کو مینجمنٹ کی تعلیم نہیں دیں گے، مینیج کرنے کی یا کسی بھی طریقے کی ایجوکیشن نہیں دیں گے، سپوز ہم نیا شہر بنا لیتے ہیں، وہاں پہ ہاسپٹلس کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہوں گے، ہمارے پاس پولیس اسٹیشن کے لیے سٹاف نہیں ہوگا، ہمارے پاس بینکوں کے لیے سٹاف نہیں ہوگا، فیولنگ اسٹیشن کے لیے سٹاف نہیں ہوگا، ہر طرح کی مینجمنٹ کے لیے سٹاف نہیں ہوگا تو ہم کیسے چلائیں گے؟ اس کے لیے ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ باہر کے ملکوں میں پاکستان سے پڑھے لکھے لوگوں کو فوراً بلا لیتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی مینجمنٹ کی قدر ہے اور وہاں پہ ان کو اچھا خاصا پے بھی کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر ہمیں سب سے پہلے جو کام کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایجوکیشن کو عام کرنا ہے، جو ہمارے نچلے طبقے میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے اندر تعلیم کا شعور پیدا کرنا ہے، ان کی فائنینشلی ان کی مورلی مدد کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیم حاصل کریں۔ اس کے بعد ہم نے پھر نئے شہروں کی تعمیر کی طرف آنا ہے، پھر ایک لمٹ سیٹ کرنی ہے کہ ہم لوگوں کو اتنی لمٹ تک شہروں میں رکھ سکتے ہیں، اور اگر اس طرح ہم آبادی کو استعمال کریں گے، اپنی یوتھ کو پڑھائی کی طرف لگائیں گے، اپنی یوتھ کو قابلیت کی طرف لگائیں گے تو یہ یوتھ ہمیں دنیا کے اندر بہت جلد ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتی ہے۔ اور دنیا کی میں نے آپ کو یورپ کی مثال دی اور وہاں پہ لٹریسی لیول 86% ہے ناؤ، اور یورپ کے اندر 2016 تک 99% تک رہا ہے، جو کہ ایک سلیکٹیو ایج کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ہمیں اپنی آنے والی نسل کو، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنی ینگ نسل کو پڑھانا ہے، کیونکہ ہمیں مینیج کرنے کے لیے، ملک چلانے کے لیے فیوچر میں لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو گھسے پیٹے ہمارے پاس پولیٹیشینز رہ گئے ہیں، پرانے اصول ہیں، پرانے طریقوں سے کام ہو رہے ہیں، یہ ہمیں فیوچر میں کام نہیں آئیں گے اور ہم لوگ لاس کی طرف جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے پاس کوئی ینگ پولیٹیشین نہیں ہے، اور جو لوگ پولیٹکس کی طرف آ رہے ہیں ان کی تعلیم آپ کے سامنے ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، اپنے آپ کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی کی راہ میں چلنے میں ہماری مدد فرمائے، اور تعلیم کو ہر جگہ عام کرنے والوں کا ساتھ دینے کی اور ہر جگہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔